اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخاصہ والعرض العام. اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیے ہماری اس سے پہلے جو بحث چل رہی تھی کس کی؟ الذاتی والعرضی. ہم نے ذاتی پڑھا اور عرضی پڑھا، لیکن آج جو مصنف نے عنوان دیا ہے وہ دیا ہے خاصہ والعرض العام. تو یہاں پہ لکھ لیں، نوٹ لگائیے یہاں پہ مصنف کا بھی عرضی اور کبھی عرض سے تعبیر کر رہے ہیں. تو ان دونوں تعبیروں میں کون سی تعبیر صحیح ہے؟ سمجھ گئے مولانا سوال؟ عرضی صحیح ہے کہ عرض عام صحیح ہے؟ ان دو تعبیروں میں کون سی تعبیر صحیح ہے؟ جواب میں لکھیے منطقیوں اور فلاسفہ نے کہا کہ عرض جوہر پر حمل نہیں کیا جاتا. جوہر پر حمل نہیں کیا جاتا. کل بیاض والسواد. کیا؟ کل بیاض والسواد. تو ان دونوں کو اس طرح کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ الجسم بیاض بیاض او سواد سوائے اس کے کہ اس میں سے کچھ مشتق کریں. اور کہیں کیا؟ اور کہیں الجسم ابیض او اسود. اور اس فرق کو جاننے کے لیے یہ کل والی بات جو میں نے آپ کو لکھوائی تھی اس سے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور
اس فرق کو جاننے کے لیے کہ جو حمل کو قبول کرتا ہے اور جو حمل کو قبول نہیں کرتا، کیا؟ ہاں، اگر تو کہا گیا کہ اگر حمل کو قبول کرتا ہے، یہی لکھ لو تاکہ ایک جگہ ہو جائے، اگر حمل کو قبول کرے گا تو عرضی، اور جو حمل کو قبول نہیں کرے گا وہ عرض. صحیح ہے؟ جیسے ہم نے کہا، کہنا صحیح نہیں ہوگا کیا؟ الجسم بیاض یا سواد، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا. تو یہ سواد و بیاض کیا ہوا؟ عرض. اور ہم نے کہا یہ کہنا صحیح ہے کہ الجسم ابیض او اسود، تو اسود اور ابیض کیا ہوا؟ عرضی. سمجھ میں آیا مولانا؟ اور بیاض و سواد عرض. اب دیکھیے مولانا، یہ بات تو مفہوم ہے کہ مشکل ہے اس میں کوئی؟ اب دیکھیے کہہ رہے ہیں لأن العرضی، دیکھیے عبارت کو مولانا، وَإِمَّا أَن يَخْتَصَّ بِمَوْضُوعِهِ، یا تو وہ مختص ہوگا اپنے موضوع سے، الَّذِي حُمِلَ عَلَيْهِ، جس پر وہ کیا کیا گیا ہے؟ حمل کیا گیا ہے. الذي حمل علیہ کے بعد اس کی اور مزید شرح کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ای لا یعرض لغیرہ، یعنی اس کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ عارض نہیں ہوتا. تو جب عارضی مخصوص ہو اپنے موضوع سے اور اس پر حمل ہو اور کسی دوسرے پر حمل نہ ہو، فَهُوَ الْخَاصَّةُ، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ خاصہ. سواء كانت مساویۃ لموضوعها، چاہے وہ اپنے موضوع کے برابر ہو یا مساوی ہو. اپنے موضوع کے مساوی ہو. کب واحقی بالنسبتی الی الانسان، جیسے ضاحک بنسبت انسان کے. او کانت، اب کانت کی بجائے الخاصہ بڑھائیں یہاں پہ اوپر وہیں پہ، او کانت الخاصۃ مختصۃ ببعض افرادہ، یا خاصہ مخصوص ہو اپنے کچھ افراد سے. کالشاعری، جیسے شاعر، اوپر بڑھا دیں بالفعل. شاعر بالفعل. والخطیب والمجتہد. اب یہ مولانا شاعر ایک ہوتا ہے، کریں گے ہے خاصہ،
لیکن خاصہ جو ہے کہ جس میں انسان کے کچھ افراد کیا ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. كالشاعر والخطيب والمجتهد العارضة على بعض افراد الانسان، جو عارض ہوتے ہیں انسان کے بعض افراد پر. سواء كانت خاصة للنوع الحقيقي، چاہے وہ خاصہ ہو نوع حقیقی کا، جیسے مولانا ضاحک کلم صلت السابقہ جیسے گزری ہوئی مثال. او للجنس المتوسط، یا جنس متوسط کے لیے مولانا، یعنی حیوان کا خاصہ کیا ہوگا، ماشی ہوگا کہ نہیں ہوگا. وَالْكَالْمُتَحَيَّزِ خَاصَّةُ الْجِسْمِ، جیسے متحیز جو کس کا خاصہ ہے، جسم کا. وَالْمَاشِي خَاصَّةُ الْإِنسان، اور ماشی کس کا خاصہ ہے، انسان کا. ارے حیوان کا، ہاں. والماشی خاصۃ الحیوان، اور ماشی حیوان کا خاصہ ہے. او لجنس الاجناس، جنس اجناس کا خاصہ کیا مولانا، کالموجود لا فی موضوعین، موجودین کالموجودی لا فی موضوعین، یہ خاصہ کس ہے، یہ خاصۃ الجوہر ہے. سمجھ میں آیا؟ شکریہ. اس کو آستہ سے بند کرنا تھا ٹھیک. کیونکہ تھوڑا وَإِمَّا أَن يَعْرِضَ إِمَّا أَن يَعْرِضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعِهِ أَيْضًا أي لا يختص به، یا اپنے موضوع کے علاوہ کسی اور کے لیے عارض ہو مولانا، فهو العرض العام. یختص به، به کے اوپر لکھ لیں بموضوعه، اور عرض العام کے اوپر لکھ لیں مولانا او عرضی العام، عرضی العام. کالماشی بالقیاس الی الانسان، جیسے ماشی انسان کے لیے کیا ہوگی مولانا، عرض عام ہوگی یا نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. کیا ماشی حیوان کا خاصہ ہے نا، لیکن انسان کے لیے کیا ہو جائے گی، عرضی عام یا عرض عام. والطائر بالقیاس الى الغراب، اور طائر کا، طائر مولانا طائر کیا ہے، عام ہے نا، یہ خاصہ عمومی ہے کہ جو صرف غراب میں نہیں ہے بلکہ باقی پرندوں میں بھی پایا جا رہا ہے. تو خاصہ کس کا ہو جائے گا غراب کے لیے، یہ عرض عام رہے گا. والمتحیز بالقیاس الی الحیوان، اور حیوان میں نے کہا متحیز کس کا خاصہ ہے، یہ جسم کا، صحیح ہے. تو حیوان کے لیے کیا ہو جائے گا متحیز، عرض عام ہو جائے گا. او بالقیاس الی الجسم نامی، یا جسم نامی کا بھی وہی ہوگا، کیا ہوگا، عرض عام ہوگا. چونکہ وہ میں نے جب جسم کا کہا تو جسم سے مراد کیا ہے، جسم مطلق. جسم مطلق کا خاصہ کیا ہے، حیز. تو جسم نامی کے لیے بھی کیا ہوگا، عرض عام، اور حیوان کے لیے بھی کیا ہوگا، عرض عام ہوگا. سمجھ میں آیا؟ فَإِنَّ الْعَرْضِ يَنْقَسِمُ إِلَى الْخَاصِّ، کہاں گیا مولانا، ہاں. وعليه يمكن تعریف الخاصة والعرض العام بما یاتی، اس لیے
جو کچھ آ رہا ہے اس کی بنیاد پر ہم عرض خاصے اور عرضی کے عرض عام کی تعریف کریں گے. خاصے کی تعریف کیا ہوگی؟ الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعہ، جو اپنے موضوع سے کیا ہو، وہ کلی جو خارج ہو محمول کے اور خاص ہو اپنے موضوع کے. عرض عام کیا ہوگا مولانا؟ الکلی الخارج، وہ کلی جو خارج ہے محمول کے، یعنی محمول کی ذات میں داخل ہے کہ خارج ہے؟ خارج. علی موضوعہ وغیرہ، یعنی غیر موضوعہ، اپنے موضوع سے بھی اور اپنے موضوع کے غیر سے بھی. جیسے ہم نے کہا حیز جسم کا خاصہ ہے، لیکن جسم نامی اور حیوان کے لیے کیا ہے؟ وہ عرض عام ہے. تو کیا ہے؟ علی موضوعہ بھی ہے اور علی موضوع غیر ہی بھی ہے. والحمدللہ رب العالمین.